السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ دوم، سورۃ البقرہ حصہ نمبر 2۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے اور حروف مقطعات میں سے ہر ایک لفظ جدا جدا پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ان حروف مقطعات میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود یہ حروف مقطعات ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد برکات ہے، ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہے جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی مضامین 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اللہ کے پروردگار عالم ہونے کا بیان۔ دوسرے، اللہ کا مستحق عبادت ہونا اور اللہ کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا۔ تیسرے، طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط المستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن ہی میں ملے گا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورۃ البقرہ رکھی گئی اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ سورۃ البقرہ کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اول ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت، آخرت اجمالی طور پر یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ، اور آخر صورت میں ایمان مفصل بیان فرمایا گیا ہے، اور درمیان میں ہر شعبے زندگی، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، اصلاح ظاہر و باطن کے متعلق ہدایت کے بنیادی اصول، اور ان کے ساتھ بہت سی جزئیات، حصے، چھوٹے چھوٹے امور بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ یہ کتاب اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں امور ما بعد الطبیعت یعنی کہ فطرت سے بڑھ کر اور حقائق سے ماورائے ادراک سے بحث کرتی ہے وہ سب قیاس و گمان پر مبنی ہے۔ اس لیے خود ان کے مصنف اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کرے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فی الواقع اس کتاب قرآن مجید میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے
شک ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے اور ریب ایک قلبی خلجان کا نام ہے۔ یہ دونوں الفاظ کے اندر فرق ہے۔ دل میں خلجان ہے، یہ ریب ہے، اور ذہن میں کوئی شک ہے تو یہ شک ہے۔ ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان کے پیوست ہو جانے کے آتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے تو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ اس کا کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد۔ ایک جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ کی طرف رہبری فرماتے ہیں۔ ہدایت کے معنی کبھی حق کو واضح کر دینے کے، اور کبھی حق پر دلالت کرنے کے، اور کبھی حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ ہدایت کے معنی کبھی حق کو واضح کر دینے کے، اور کبھی حق پر دلالت کرنے، اور کبھی حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں۔ اس آیت میں جو کہا گیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی بھی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ جو بچنا چاہتا ہے اسے یہ کتاب بچا سکتی ہے، اور جو بچنا نہیں چاہتا اسے نہیں بچا سکتی۔ یعنی کہ قرآن مجید ہدی للناس تو ہے، لیکن مشقی طور پر ہدی للمتقین ہے۔ یعنی قرآن مجید ہدی للناس تو ہے، لیکن مشقی طور پر ہدی للمتقین ہے۔ ہدی للناس سے مراد لوگوں کے لیے ہدایت۔ قرآن ہدی للناس تو ہے، لیکن مشقی طور پر ہدی للمتقین ہے۔ اس سے ہدایت تو متقین کو ہی ملتی ہے، تقوی والوں کو ہی ملتی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ جس کے اندر تقوی ہو اسے ہی قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے اسکول و مدارس وغیرہ تو سبھی کے لیے کھلے ہیں، لیکن ان اسکول و مدارس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو پڑھنے کا طالب ہو۔ ہدی للمتقین ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی مخصوص ہدایت جو نجات آخرت کا ذریعہ بنے وہ متقین کا ہی حصہ ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل ہونے کے لیے تقوی کا ہونا شرط ہے۔ تقوی نہیں تو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی نہیں تو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور رمضان کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی نہیں تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گے۔ تقوی رمضان کے روزے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی پیدا ہوگا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ تو یہ مضبوط تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا۔ تقوی کی ایک معنی بچنا بھی ہے اور بری چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے اور نیک بیوی ہے۔ حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے۔ حقیقت میں باری تبارک و تعالیٰ کا خوف ایمان اور علم کا خلاصہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو ذی علم یعنی کہ علم والے ہیں۔ متقین کی یہ بھی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی، حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ متقین کی یہ بھی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی، حساب کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کانٹے دار راستوں پر چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں
دلوں کو اور جسم کو بچاتے ہیں، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ گناہ اور معصیت سے بچنا تقوی کا وسطی مرتبہ ہے۔ گناہ اور معصیت سے بچنا تقوی کا وسطی مرتبہ ہے، مگر اعلیٰ درجے کا متقی وہ ہے جو لایانی سے بچے، یعنی ایسے کاموں سے بچے جن سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو، ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے منہ موڑ کر ذکر الہی میں مستغرق، یعنی کہ ذکر الہی میں ڈوبا ہوا ہو۔ جن لوگوں میں فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس ہوتی ہے، جن لوگوں میں فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان لوگوں میں اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں اور بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں اور وہی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، وہی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے تو اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی لوگ کہاں ہے؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لے گا اور انہیں بے حجاب اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ایک شاعر کا قول ہے کہ انسان اپنی تمناؤں کے پورے ہونے کا خواہاں ہوتا ہے، کہ انسان اپنی تمناؤں کے پورا ہونے کو چاہتا ہے، اس کا خواہاں ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا، حالانکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو۔ انسان اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ انسان کا بہتر فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقوی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے مستفید و مستفیض فرمائے، قرآن پاک کی حقائق ہم پر کھول دے، آشکار کر دے، ہمیں قرآن پاک سے فیض یافتہ فرمائے، ہمارا توشہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔